نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم
انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ہر قسم کے حمد و ثنا خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مبارکہ مطہرہ کہ خالق کائنات نے جن کو کائنات کے واسیوں کے لیے راہبر، رہنما اور ہادی بنا کے بھیجا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ جو بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا ہوا آج رمضان کا آخری جمعہ ہے. یہ رحمتوں کا مہینہ اور بے شمار اپنے دامن میں رحمتوں کو لیے ہوئے اللہ کے قرب کا مہینہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مستجاب گھڑیوں سے معمور مہینہ ہے. یعنی ایسا مہینہ ہے کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ عز و جل اس مہینے میں دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور خاص طور پر جب مہینے کا اختتام ہوا چاہتا ہے تو اللہ عز و جل کی عطائیں بھی بڑھ جاتی ہیں. وہ ایسا ہی سمجھے جس طرح وہ سخی ہوتا ہے، وہ سخاوت کرنے والا بانٹتا ہے، اور جب آخر میں آتا ہے تو جھولی ہی جھاڑ دیتا ہے عطاؤں کے ساتھ. تو یہ آخری ایام جو ہیں وہ اس کی عطاؤں میں بے حد و حساب جو ہے وہ اپنی عنایت اور فضل کو لیے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ہم بندوں کے قریب ہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہم انسان کے اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں. یہ قرب کی مختلف کیفیتیں ہیں. یہ مائک میرے قریب ہیں، آپ میرے قریب ہیں، لباس میرے قریب ہیں، لیکن یہ دور بھی ہو سکتے ہیں. لیکن وہ مالک شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب، وہ شاہ رگ جو کٹ جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے. اس میں یہ احساس دلایا ہے کہ انسان اللہ عز و جل تمہارے اتنے قریب ہے کہ تم سے بھی وہ تمہارا رب تمہارے زیادہ قریب ہے. وہ تمہارے احساسات کو جانتا ہے، تمہارے دل کی کیفیات سے آشنا ہے. ظاہر اور باطن اس کے سامنے کھلی کتاب ہے. وہ مالک تمہارے اتنا قریب ہے. اللہ اکبر. یہ دعاؤں میں ہمیں عجب مخمصے میں ڈال دیا، لوگوں نے تذبذب میں ڈال دیا. اور جو اتنا قریب ہو وہاں پر کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہاں وسیلہ ان کا تلاش کیا جاتا ہے کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے. شیخ عبد القادر جیلانی کے واسطے، اولیاء اللہ کے واسطے، بلکہ ایسی کیفیت ہے کہ وہ ان سے اور پھر وہ اللہ سے دعا کرے ہمارے لیے. اور جو اتنا قریب ہو شارک سے بھی زیادہ قریب، وہاں وسیلے واسطے کی نہیں، وہ ڈائریکٹ سنتا ہے. اور یقین کریں اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں جہاں بھی رب سے رشتے کی بات کی، کہا آپ ڈائریکٹ بات کیجیے. ہاں کسی سے دعا کروائی جا سکتی ہے زندہ نیک صالح آدمی سے، لیکن قرآن مجید میں جتنے صیغے ہیں نا، ربی، ربنا، اے میرے رب، اے ہمارے پروردگار. اور دعاؤں میں نبی اسلام نے اللہم اللہم اللہم،
اے اللہ، اے ہمارے اللہ، ڈائریکٹ اللہ عز و جل سے سکھایا. لیکن سوچ اور فکر ایسی ہے کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو فوت ہو چکے ہیں اولیاء، ان کو پکاریں تو وہ ڈائریکٹ سنتے ہیں. عجب بات ہے، یہ تو ڈائریکٹ سنتے ہیں اور وہ خالق و مالک جو ہمارا پروردگار ہے وہ ڈائریکٹ نہیں سنتا. وہ نہیں ڈائریکٹ سنتا، اور جن کے ذریعے ہم پکارتے ہیں یہ ڈائریکٹ سنتے ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں، جن کے بارے میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں انک لا تسمع الموتى، کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. ہم ان کے ذریعے رب سے دعائیں کروا رہے ہیں. وہ تو اتنا قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شرک سے بھی زیادہ قریب. اور یہ آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے، اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرے بارے میں میرے بندے اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کہ یا اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے دعا کرنا چاہتے ہیں، وہ دور ہے کہ قریب ہے؟ دور ہے تو اونچی آواز سے پکارے اس کو، قریب ہے تو چپکے چپکے پکارے. وہ کہاں بستا ہے؟ کیونکہ جو بڑے ہوتے ہیں ان کی بستیاں کمزوروں سے دور ہی ہوتی ہیں. یہ تصور ایک انسانی تصور تھا. کہا آپ سے پوچھتے ہیں رب کہاں ہے؟ اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب. میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو ان کو بتا دیجیے فإنی قریب، میں قریب ہوں، دور نہیں ہوں، قریب ہوں تمہارے. اجیب دعوت الدعاء، اور میں قبول کرتا ہوں دعا کو. یعنی صرف قریب ہی نہیں ہوں بلکہ جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. کب دعا کرے تو قبول کرتا ہے؟ اذا دعان، جب بھی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے فرمایا میں قبول کرتا ہوں. تو وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. جب بھی التجا کی جائے اللہ عز و جل قبول فرماتے ہیں. اور یہ دعا، اس کے بارے میں نبی نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، یہ دعا ہی عبادت ہے. یعنی عبادات میں اہم ترین عبادت رب سے التجا کرنا ہے، رب کو پکارنا ہے. اور ایک حدیث میں نبی نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والی جو چیز ہے وہ دعا ہے. عزت والی دعا سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک اور کوئی چیز نہیں. رب سے التجا کرنے والا یہ بڑا معزز ترین عزت والا کام کر رہا ہے. اور کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، اور دعا تو وہ ہے کہ اللہ کی قضا اس کی تقدیر کو بدل دیتی ہے. وہ تقدیر لکھی بھی اس نے ہے، اسی سے التجا کرنی ہے تو وہ مالک جو ہے اس کو تقدیر کو بدل دیتی ہے. یہ ایسی امیدیں دلائی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تم مانگت بن گیا ہو، تم فقیر اور گداگر بن کے آؤ، اور اللہ عز و جل سے دعا کرو، تقدیروں کو تمہارے لیے بدل دے گا. اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں آتا ہے ان الدعاء ينفع، بے شک دعا فائدہ دیتی ہے، مما نزل، اس چیز میں بھی جو اللہ نے نازل کر دی ہے، ومما لا ينزل، اور ان چیزوں میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی ہے. یہ تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، بیماری آ گئی، اس میں بھی دعا فائدہ دیتی. اور جو ابھی تکلیف نہیں آئی، پریشانی نہیں آئی، مصیبت نہیں آئی، اس میں بھی رب سے دعا کرو یا اللہ عافیت دینا، آزمائش میں مبتلا نہ کرنا، اللہ عطا کرنا، محروم نہ فرمانا، اللہ معاف فرما دے، بدقسمت نہ بنانا. یعنی جو ابھی نازل نہیں ہوئی اس میں بھی دعا فائدہ دیتی. جو چیز آ چکی اس کو ہٹانے کے لیے بھی دعا فائدہ دیتی ہے، اور جو چیز تکلیف آنے والی ہے اس کے آنے سے پہلے راستے میں رکاوٹ پیدا کر دینے والی دعا جب اللہ عز و جل سے التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ محفوظ فرما دے. یہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اسی کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی
فعلیکم، پس تم پر لازم ہے، عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، تم پر لازم ہے بالدعاء، دعا کو اختیار کرنا، دعا مانگا کرو، اس سے التجا کیا کرو، اس کے سامنے دست سوال کو دراز کیا کرو، اس کی چوکھٹ پہ فقیر بن کے آیا کرو، اس کے سامنے اپنی حاجات کو رکھا کرو۔ واللہ عز وجل وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ اور مانگنے والوں کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے جو آیت مبارکہ نازل کی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا پروردگار کہتا ہے، وقال ربکم، تمہارا پروردگار، تمہارا رب، یہ رب اس لیے کہا کہ وہ جو پروردگار ہے تمہیں بن مانگے دیتا ہے، تمہارے مانگنے پر کیا تم کو نہ دے گا وہ؟ وقال ربکم، تو تمہارا پروردگار کیا ہے؟ تمہارا پرورش کرنے والا، تمہاری نگہداشت کرنے والا، تمہاری حاجتوں کو پورا کرنے والا وہ کہہ رہا ہے ادعونی، مجھ سے دعا کیا کرو، مجھے پکارا کرو، مجھ سے مانگا کرو، استجب لکم، میں تمہاری مانگوں کو پورا کروں گا۔ بلکہ میں جب یہ آیت مبارکہ پڑھتا ہوں تو ایک بزرگوں نے معنی کیا تھا، مجھے وہ یاد آ جاتا ہے، استجب لکم، وہ کہتے ہیں علی، یہ سین تا جو ہے باب استفعال کے اندر اس میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے، اس کا معنی انہوں نے پنجابی میں کیا تھا کہ تمہارا پروردگار کہتا ہے کہ مینوں پکارو، میں اونڈیکا لائی بیٹھا وا، کدو پکارو تو کدو تہاڈیاں دعاواں میں قبول کر لواں، میں اونڈیکا لائی بیٹھا، تم آؤ تو صحیح، اس کی بارگاہ میں التجا کرو تو صحیح، یہ اللہ کے بندے اس کی بارگاہ میں آئے تو وہ منتظر ہے دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے، استجب لکم۔ اور جو دعا نہیں کرتا اس کے بارے میں ساتھ یہ بات ارشاد فرما دے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت و بندگی اور مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، دور رہتے ہیں، کبر اختیار کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ مالک ان کو داخل کرے گا ذلیل کر کے جہنم میں، کیونکہ انہوں نے رب سے مانگا نہیں ہے، التجا نہیں کی رب سے، اس لیے وہ مالک تو ایسا مالک ہے، دنیا میں اگر کسی سے مانگے تو ناراض ہوتا ہے، نہ مانگا جائے تو خوش ہوتے ہیں، اور وہ مالک ایسی ذات ہے اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے، جو مانگے تو اس سے رب خوش ہوتا ہے، اور وہ عطا کیوں نہ کرے۔ مالک الملک کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا ان ربکم حیی کریم، بے شک تمہارا پروردگار حیی کریم، بڑا ہی حیا والا، بڑا ہی کریم پروردگار ہے، یستحیی عبدا، اس کو اپنے بندے سے حیا آتی ہے، اللہ اکبر، یستحیی عبدا، اس کو اپنے بندے سے حیا آتی ہے، اذا رفع یدیہ الیہ، جب وہ اپنے ہاتھوں کو اس کی جانب پھیلا کر اٹھاتا ہے، ان یردہما صفرا، اس کو حیا آتی ہے کہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ وہ مالک اتنا کریم اور رحیم ہے، کہا اس مالک سے مانگو، وہ تمہاری مانگوں کو پورا کرنے والا ہے، اور تمہاری مانگ کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے اس کو حیا آتی ہے۔ اتنا عظیم بادشاہ، اتنا کریم بادشاہ، اتنا حیا والا بادشاہ کہ اس سے اس کی بارگاہ میں آ جائیں تو واپس ناکام نامراد لوٹنے کی صورت ہی کوئی نہیں ہے، ناکام لوٹا، صدق کے دل سے انسان جب دعا کرتا ہے رد نہیں ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے، لیکن دعا کے لیے یہ شرط نبی اسلام نے بیان کی ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں ادعوا اللہ، اللہ کو دعا کرو وانتم موقنون بالاجابہ، اس طرح دعا کرو کہ تمہیں اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کا یقین ہو، تم کو موقنون بالاجابہ،
دعاؤں کی قبولیت کا یقین ہو. جب مانگو تو اتنے یقین سے مانگو کہ وہ عطا کرنے والا ہے، وہ مجھے خالی نہیں لوٹائے گا. اور فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ. لوگوں یاد رکھو بے شک اللہ نہیں قبول کرتا دعاء من قلب غافل فلا. غافل دل ہو، لاپرواہ دل ہو، ایسی کیفیت کے ساتھ دعا کی جائے وہ نہیں قبول ہوتی. دعا کے لیے یقین ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر اعتماد اور توکل ہونا چاہیے. مجھے ضرور عطا کرے گا، ضرور عطا کرے گا. لاپرواہی سے کی ہوئی بات دعا قبول نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں لاپرواہی سے دعا کرنا یہ رب کی بارگاہ میں آنے والے کا بے ادبی کا اظہار ہے، بے ادبی ہے، بلکہ گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں آئے، دعا کرے اور دعا میں اس کا دل کہیں ہو، دماغ کہیں ہو، سوچ اور فکر کہیں ہو، ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھائے ہو اور نگاہیں ادھر ادھر گھوم رہی ہیں، دل کہیں اور وسواس کے اندر ڈوبا ہوا، دماغ کہیں اور سوچوں میں فکروں میں پڑا ہو. یقین کریں یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائے اور انسان کا دھیان ہی نہ ہو، اس کا دل ہی نہ ہو. چند رٹائے الفاظ جو ہیں ان کو بغیر یقینی کیفیت کے بندہ زبان سے دہرا دے. بے ادبی. دیکھیں تو صحیح، رب کی بارگاہ میں بندہ مانگت بن کے آیا ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، مصیبت میں مبتلا ہے. اس سے مانگنا ہے کہ یا اللہ شفا دے دے، اس سے مانگنا ہے کہ یا اللہ اولاد نہیں اولاد دے دے، اس سے مانگنا ہے کہ یا اللہ بیٹیاں ہیں بیٹا دے دے، اس سے مانگنا ہے کہ اللہ محتاج ہے محتاجی کو دور کر دے. لیکن ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور دل دماغ سوچ فکر کہیں اور ہو. یہ بے ادبی کی بات. اتنی بڑی بارگاہ، اتنی عظیم بارگاہ، اور اس میں انسان ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو اور انسان کا دل دماغ کہیں اور ہو. وہ بارگاہ جہاں انبیاء بھی فقیر اور مانگت بن کے آیا کرتے تھے، اس سے روگردانی. یہ بے ادبی کی بات ہے. اسے دعا میں وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، یقین کے ساتھ اللہ عز و جل سے دعا کی جائے. اسی اللہ عز و جل نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگو تم سارے فقیر ہو اللہ کی بارگاہ، محتاج ہو، گداگر ہو، تم اللہ کی بارگاہ میں مانگت ہو. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے فقیر ہو. واللہ هو الغنی، اور وہ اللہ وہ غنی ہے. غنی کا معنی ہے کہ سارے اس کے محتاج ہیں، اس کو کسی کی احتیاج نہیں ہے. فقیر بن کر، یہ فقیر کہا اس لیے تاکہ انسان فقیر بن کے رب کی بارگاہ میں التجا کرے، اللہ کی بارگاہ میں مانگت بن کے. اور یقین کی کیفیت اگر نہیں سمجھ آتی تو کسی فقیر اور مانگت کو دیکھ لیا جائے، کسی گداگر کو دیکھ لیں. گداگر بعض دفعہ ایسے فقیر ہوتے ہیں وہ رٹا ڈال کے ہی بیٹھ جاتے ہیں، بندے کا دل نہیں کر رہا ہوتا دینے کو، لیکن اس کی صورتحال ایسی ہوتی ہے، کیفیت ایسی ہوتی ہے، مجبوراً اس کو دینا پڑتا ہے. پھر کبھی فقیر کو دیکھا جب وہ کسی سے سوال کرتا ہے، اس کے ہاتھ اٹھے ہوتے ہیں، کسی سے جس سے مانگ رہا ہے اس کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، اس کی آنکھوں کی چمک کو دیکھیں، اس سے چہرے کے تاثرات کو دیکھیں، اس کی جسمانی حیت کو دیکھیں. اگرچہ بڑے سارے ڈرامہ کرتے ہیں، اگرچہ یہ بڑے سارے لوگ اپنی ایکٹنگ کر رہے ہوں، لیکن اس کی کیفیت سے سیکھ لیں کہ وہ مانگتے کیسے ہیں. ہاتھ متوجہ، آنکھیں متوجہ، چہرہ پوری توجہ کے ساتھ، وجود اور حیت جو ہے وہ پوری توجہ کے ساتھ جس سے مانگ رہا اس کے سامنے پھیلا کے کھڑا دے دے روز. اور اس کے الفاظ کے اندر مسکنت ہوتی، الفاظ کے اندر تذلل ہوتا ہے، الفاظ کے اندر بے بسی اور بے کسی ہوتی ہے جب وہ مانگ رہا ہوتا ہے.
کہا فقیر ہو تم سب، رب کی بارگاہ میں آؤ، تمہارا دل بھی، دماغ بھی، زبان بھی، چہرہ بھی، وجود بھی، ایک ایک عضو جو ہے رب کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اس طرح دعا کرتے ہیں. یہ دعا کے آداب میں سے ہے، دعا کے آداب میں سے. اور جس پر اضطرار طاری ہونا اس کی تو کیفیت ہی اور ہے. اللہ اکبر. بے چین دل، مضطرب دل، اس کی تو کیفیت ہی اور ہوتی ہے. اللہ عز و جل امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. اور کائنات کے لوگوں بتاؤ کون ہے جو مضطرب کی دعاؤں کو سنتا ہے اور تکلیفوں کو ہٹاتا ہے؟ وہ اللہ ہے جو سب کی حاجات کو پورا کرتا ہے اور سب کی مشکلوں کو ہٹانے والا اور دعاؤں کو قبول کرنے والا. اللہ عز و جل نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا قرآن میں. جب وہ مانگتے ہیں تو مانگنے کا ہمیں ڈھنگ اور سلیقہ بتایا کہ اس طرح مانگا کرو. اللہ عز و جل فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. یہ ذکر ہے، ذکر ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے زکریا علیہ السلام کا کہ اس پر آپ کے رب نے اپنے بندے پر جو رحمت کی ہے اس کا یہ ذکر ہے. زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں اذ نادى ربه نداء خفيا، جب انہوں نے پکارا رب کو چپکے چپکے سے. اور کیا کہتے کیا ہے؟ قال رب انی وهن العظم منی، کہا میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، ناتواں ہو گیا، اور کمزوری نے ڈیرے ایسے ڈالے ہیں کہ ظاہری وجود اور گوشت ہی کمزور نہیں، اندر سے ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی. واشتعل الرأس شیبا، اور بڑھاپے سے میرا بال سفیدی سے بھڑک رہا ہے. ظاہر میں بھی کمزوری ہے، باطن میں بھی کمزوری ہے. اور وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن میں پروردگار تو اس سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا ہوں. مانگا کیا ہے؟ اولاد مانگ رہے ہیں. کس عمر میں مانگ رہے ہیں؟ جب ہڈیاں کمزور. اس عمر میں مانگ رہے ہیں جب سفیدی بالوں پر اس طرح بھڑک رہی ہے کہ سارے ہی بال سفید ہو چکے ہیں. لیکن یقین کتنا ہے، ایقان کتنا ہے، اللہ کی ذات پر توکل کتنا ہے. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، تو اس سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا. یہ الفاظ حضرت زکریا علیہ السلام کی بے بسی، عاجزی، اظہار تذلل اور اللہ کی عظمت، اس کی رفعتیں، اس کی عطائیں اور لہجے میں یقین، یہ ساری دعا کے اندر پائی جاتی ہے جو زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ عز و جل نے نبیوں کی دعا کا ذکر کیا. نبی بھی مانگنے کے لیے آتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں آتے ہیں، اس کی بارگاہ میں فقیر اور مانگت بن کے آتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نکلے بستی سے نکلے، مدین پہنچے. اجنبی لوگ، پردیس، ان کی لوگوں کی بکریوں کو پانی بھی پلایا. پلا کر کسی نے بندے نے پانی اور روٹی تک نہیں پوچھا. درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے اور وہاں پہ بیٹھ کر اللہ عز و جل سے التجا کرتے ہیں. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قرآن اس میں نقل کر دی. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار تو جو بھی خیرات عطا کر دے، تیرا فقیر بندہ تیرے دھارگاہ میں اپنے دستے سوال کو دراز کیے بیٹھا ہے. فقیر، محتاج، بے بس، مانگت بیٹھا ہے تیری بارگاہ میں. رب انی لما انزلت، جو بھی تو اتارے، الیہ، میری جانب. فقیر اور گداگر بیٹھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام. اللہ فقیر عطا فرما دے، گداگر ہوں، میری جھولی کو اپنی رحمت سے، اپنی عطاؤں سے معمور فرما دے. ادھر دعا کرتے ہیں، ادھر دعا کی قبولیت کا سندیشہ آ جاتا ہے.
کھانا مانگا تھا، اللہ نے کھانا بھی دیا، گھر رہنے کے لیے بھی دیا، اور زوجہ بھی اللہ عز و جل نے، پوری فیملی ایک عطا فرما دی اللہ تعالیٰ نے۔ اور ایک وہ تھا کہ جو اس حالت میں تھا، دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا دنیا کو وہ کس حالت میں ہے۔ سمندر تھا، سمندر کی تہ تھی، تہ میں مچھلی تھی، مچھلی کے پیٹ میں تھے، تاریکی در تاریکی، رات کی بھی تاریکی چھائی ہوگی، سمندر کے نیچے اتنی اندھیرا ہوتا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، پھر مچھلی کے پیٹ میں ہے، وہاں سے بھی التجا کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں کس سے مانگوں، کس سے کہوں، کس کے سامنے دستے سوال کو دراز کروں، ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ اللہ نے انبیاء علیہم السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے کہ مشکل ترین لمحوں میں بھی مانگا تو رب سے مانگا ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کو دور کرنے والا نہیں، کوئی پریشانی کو ہٹانے والا نہیں، کوئی بے بسوں کی بے بسی کو دور کرنے والا نہیں، لا الہ الا انت، تو ہی ہے، سبحانک، تو کمزوریوں سے پاک کرے، انی کنت من الظالمین، کوتاہیاں ہم انسانوں سے ہوتی، میں ہی اپنی جان کو ظلم کرنے والا ہوں۔ ادھر دعا کرتے ہیں، ادھر اللہ عز و جل مچھلی کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ میرے بندے کو جس طرح باہر سے لے کے آئی تھی منہ میں، اسی طرح باہر کنارے پہ چھوڑ کے آ جاؤ۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہم مانگت ہیں، فقیر ہیں، گداگر ہیں، رمضان کی یہ گھڑیاں دعا کی قبولیت کی گھڑیاں، اس لیے ان ساعتوں کو، ابھی 2 راتیں جو ہے نا وہ گزری ہیں طاق راتیں، باقی 3 راتیں بھی طاق پڑی ہیں، تو اپنی دعاؤں کو خالص کر کے یقینی قبولیت کے ایک کیفیت کے ساتھ اور اللہ عز و جل کی طرف متوجہ مکمل ہو کر ہمیں دعائیں کرنی ہیں، التجائیں کرنی ہے رب کی بارگاہ میں۔ یہ دعا کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ سمے بڑے قیمتی سمے ہیں، دن ہو یا رات، یہ وقت بہت سہانا ہے، اللہ کے تقرب کا ہے اور مستجاب گھڑیوں سے معمول ہے۔ اس لیے ہم نے ان رمضان کے آخری لمحوں میں گزرتے ہوئے لمحات میں رب کی طرف پوری توجہ کے ساتھ دعائیں التجائیں کرنی ہیں، اور جو مانگا ہے وہ مانگتے بھی رہے ہیں، اب بھی مانگتے ہیں اور آگے بھی مانگتے رہیں گے، تاکہ وہ اللہ عز و جل کی بے پایا جو کرم ہے اس کا کچھ حصہ ہم کو بھی مل جائے، اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں اور ہماری ساری مانگوں کو بھی پورا فرما دیں۔ اللہ عز و جل ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دعا کو دعا کے آداب کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل صحت، عافیت، ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندگی، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے، دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں، احسانیاں، عزت ممالک ہمارے مقدر میں فرمائے، دنیا آخرت کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔